لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلی علی محمد وعلی واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صلوات بھیجیے گا بر محمد خود اپنی سلامتی کے لیے، تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے اور جملہ مرحومین کے علو درجات کے لیے ایک باواز بلند نعرہ صلوات صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، ایام سوگواری ہیں اور یہ ایام ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین میر کاروان حسینی حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ یقیناً مظلوم کربلا امام حسین کی عزاداری کا جو طریقہ ہمیں اور آپ کو امام سجاد سے ملا ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اس برس کووڈ-19 کے چلتے بہت ساری رسمیں ہم نے دیکھا عزاداری کے سلسلے میں جو ہم نہیں کر سکے، لیکن عزاداری کا اہتمام ہوا۔ تو عزاداری رسومات کی محدود نہیں، رسومات کی محتاج نہیں، بلکہ اصل قضیہ یہ ہے کہ انسان امام حسین مصباح الہدیٰ سفینۃ النجاح نواس رسول کی عظمت، فضیلت اور سیرت طیبہ سے اپنے آپ کو آشکار کرے۔ ابھی ہمارے برادر مصدق صاحب نے بہترین انداز سے امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں کلام پیش کیا۔ میں خود بھی آج جس موضوع کو تیار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی۔ آپ توجہ کیجئے گا، محدود وقت میں کچھ اہم باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ذو الصفنات کہلائے امام سجاد، میر کاروان حسینی کہلائے امام سجاد، سید الساجدین کہلائے، سید الصابرین کہلائے امام سجاد، زین العابدین کہلائے امام سجاد، متعدد القاب ہیں۔ ہم اور آپ اگر عہد کریں کہ ایام شہادت معصومین علیہم السلام میں، مثلا 25 تاریخ امام سجاد کی شہادت کی تاریخ ہے، تو ہم 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مثال کے طور پر نقوش عصمت علامہ جوادی علی اللہ مقامہ کی ایک کتاب امام سجاد کی زندگی کا وہ باب کھولیں اور اپنے بچوں کے ہمراہ بیٹھ کر کے اس کا مطالعہ کریں۔ پوری زندگی کو مختصر لفظوں میں، آسان زبان میں علامہ جوادی نے پیش کیا۔ 14 ستارے معمولاً ہمارے گھروں میں موجود ہے، تو ہمیں اور آپ کو خود ان معصوم ہستیوں کی زندگی سے آشنائی کے لیے، ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کتابوں کا بہرحال مطالعہ کرنا ہوگا۔ آپ پڑھیے امام سجاد کی زندگی۔ تقریباً 20 برس امام سجاد نے اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ گزارے ہیں، اور پھر بعد شہادت امام حسین ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے تقریباً 35 برس زندگی بسر کی ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی۔
اور ان 35 برسوں میں امام سجاد نے کچھ نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، چاہے تذکرہ امام رضا کا ہو، چاہے تذکرہ امام باقر کا ہو، چاہے تذکرہ امام صادق کا ہو، چاہے تذکرہ امام سجاد کا ہو، چاہے تذکرہ ابو الائمہ امیر المؤمنین کا ہو، ہمیں دیگر مکاتب فکر کے اور دیگر فرقوں کے بزرگوں کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ان معصوم ہستیوں کے علمی شاہکار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، خود بخود ان کی عظمت اور فضیلت منظر عام پر آ جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد وعلی محمد۔ مریض ہیں، کووڈ-19 میں مبتلا ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد کی آپ حضرات قرات کر لیں جب تک یہ اذان ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی، حضرت امام سجاد کی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اب آپ دیکھیے امام سجاد نے اپنے پدر بزرگوار کی شہادت کے بعد کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ علمی شاہکار امام سجاد کے متعدد ہیں، میں بیان کر سکتا ہوں۔ مثلا امام سید سجاد نے اس دور میں مدارس دینیہ کی بنیاد ڈالی ہے، علماء تیار کیے ہیں۔ امام سجاد کی زندگی کا ایک امتیازی پہلو یہ ہے کہ امام سجاد نے طلاب کا، علماء کا احترام کیا ہے۔ ملتا ہے روایات میں امام سجاد اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب کوئی طالب علم ان کی خدمت میں پہنچتا تھا۔ یہ آج ہم جیسے افراد کے لیے اور ہمارے سماج کے لیے ایک بہترین پیغام ہے۔ امام سجاد نے ایک اہم کارنامہ انجام دیا ہے، غلاموں کی تربیت کی ہے اور پھر انہیں آزاد کیا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جانے کے بعد دین کا پیغام عام کرو۔ امام سجاد نے ایک اہم کارنامہ انجام دیا ہے، رسالۃ الحقوق پڑھنے والی کتاب ہے۔ تقریباً بعض علماء کی فہرست کے اعتبار سے 50 اور بعض علماء نے 51 حقوق بیان کیے ہیں۔ امام سجاد نے خط لکھا ہے اور اس مکتوب میں سب سے پہلے اللہ کے حق کو بیان کیا ہے، پھر انسان کے اپنے نفس کے حق کو بیان کیا ہے، پھر انسان کے اعضاء اور جوارح کے حقوق بیان کیے ہیں۔ آنکھ کا حق کیا ہے، ہاتھ کا حق کیا ہے، انسان کے پیروں کا حق کیا ہے، پیٹ کا حق کیا ہے، شرمگاہ کا حق کیا ہے۔ پھر امام سجاد نے رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے ہیں، والدین کے حقوق، زن و شوہر کے حقوق، اولاد کے حقوق، اعزاء اور اقربا کے حقوق۔ امام سجاد نے حاکم اور رعایا کے حقوق بیان کیے ہیں، استاد اور شاگرد کے حقوق بیان کیے ہیں، نصیحت لینے والے کے حق کو بیان کیا ہے، نصیحت دینے والے کے حق کو بیان کیا ہے، قرض لینے والے کے حق کو بیان کیا ہے، قرض دینے والے کے حق کو بیان کیا ہے۔ متعدد حقوق ہیں، آپ پڑھیے، ادارہ اصلاح سے اس کا ترجمہ بھی شائع ہوا ہے، برادر عزیز مولانا حسنین باقری صاحب نے ترجمہ کیا ہے، بہت مختصر سی ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں۔ آج یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کر کے مختلف بینر تلے انسانی حقوق کی پاسبانی کے کھوکھلے نعرے لگا لینا بہت آسان کام ہے، لیکن اس دور میں اپنے جد رسول اعظم کی سنت و سیرت پر عمل کرتے ہوئے حقوق انسانی کی بات کر لینا، یہ کمال ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، اور امام سجاد نے انہی کاموں میں سے ایک اہم کارنامہ انجام دیا ہے جسے میں پیش کروں گا۔ دعاؤں کی سیرت، معرفت رب کے ابواب کھولے ہیں سید الساجدین نے۔ یہ جو ہم اور آپ بسا اوقات صلوات کو سمجھتے ہیں یوں ہی ایک فارمیلٹی ہے، اور بعض افراد خاموش رہ جاتے ہیں اور بعض افراد صلوات بھیجتے ہیں۔ دیکھیے اس دور میں آج جیسا ماحول نہیں تھا، آج اتنی سختی اور اتنی پابندی اور حالات اتنے پرآشوب، اس کے باوجود الحمدللہ مومنین عشق حسینی کی شمع اپنے دل میں روشن کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ جس دور میں امام سجاد زندگی بسر کر رہے ہیں، خود امام سجاد کا کہنا ہے کہ مکے اور مدینے میں میرے چاہنے والوں کی تعداد 20 افراد تک بھی نہیں پہنچتی تھی۔ امام سجاد خطبہ نہیں دے سکتے ہیں، امام سجاد تقریر نہیں کر سکتے ہیں اس دور میں۔ امام سجاد نے کیا کیا ہے؟ بنی امیہ کی تمام تر سازشوں کو ناکام کیا ہے۔ میں بیان کروں گا، آج بھی صحیفہ سجادیہ میں 54 دعائیں موجود ہیں، البتہ دعاؤں کی تعداد 182 تک پہنچتی ہے۔ ان 54 دعاؤں میں امام سجاد نے 207 مرتبہ محمد اور آل محمد پر تحفہ درود و تحیت و سلام بھیجا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تحفہ
تحفہ درود و تحیت کس لیے؟ بنی امیہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کا نام مٹ جائے، امام سجاد نے ایک ایسا رویہ اختیار کیا ہے اور ایک ایسی سنت و سیرت کی داغ بیل ڈالی ہے کہ تم مٹانا چاہتے ہو، ہم ان کے نام کو زندہ کر کے رہیں گے۔ میں آپ کے سامنے چونکہ ابھی لوگوں کے آنے کا سلسلہ ہے، ایک چھوٹی سی بات پیش کر دوں اس صلوات کے سلسلے میں۔ دیکھیے صلوات صرف اور صرف مجلسوں میں نہیں، صرف اور صرف خطیب کا سہارا بننے کے لیے نہیں، بلکہ راستہ چلتے میں، سفر کرتے میں، خواتین گھر کے کچن میں موجود ہیں، ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی یہ تحفہ درود محمد اور آل محمد کی خدمت میں پہنچتے رہنا چاہیے۔ توجہ کیجئے گا، آنے والا ایک یہودی آتا ہے بارگاہ امیر المؤمنین امیر کائنات یعقوب الدین حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کے نبی محمد مصطفیٰ کی فضیلت کیا ہے؟ بھائی آدم کو فضیلت یہ حاصل ہے کہ آدم کے لیے پروردگار نے ملائکہ سماوات کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، یہ ان کی فضیلت ہے۔ جناب موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنا، یہ ان کی فضیلت ہے۔ آپ کے پیغمبر کی فضیلت کیا ہے؟ سنیے گا، امیر المؤمنین نے یہاں چونکہ ہیں برادران جن کو عربی گرامر سے بھی کسی حد تک واقفیت ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں امیر المؤمنین نے کیا فصاحت و بلاغت سے لبریز جواب دیا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں دیکھو جناب آدم کی فضیلت ہے کہ مالک کریم نے آسمان میں موجود فرشتوں کو ملائکہ سماوات کو سجدے کا حکم دیا، لیکن ایک بار سجدے کا حکم دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ صرف ایک مرتبہ حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا۔ دریائے نیل میں جناب موسیٰ کے لیے راستہ بنا ہے لیکن فقط ایک بار، لیکن یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اعظم کی فضیلت ہے۔ آیہ کریمہ آپ سب کے ذہن میں بچوں کو بھی یاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون مضارع کا صیغہ ہے جو حال پر بھی دلالت کرتا ہے، مستقبل پر بھی دلالت کرتا ہے، یعنی تحفہ درود و تحیت و صلوات کا سلسلہ کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں، یہ ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی موجود ہے اور مستقبل میں بھی یہ تحفہ درود و تحیت پہنچتا رہے گا۔ مل جل کر صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی ممنون، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب میں آپ کے سامنے اپنی روش کے مطابق چونکہ مجمع آ گیا ہے، چند ایک اہم کارنامے بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے بعد شہادت امام حسین انجام دیے ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی۔ پہلا اہم کارنامہ امام سجاد کا ہے عاشورہ کے پیغامات کو دنیا والوں تک پہنچانا۔ بڑا اچھا ایک مضمون، بڑے بچپنے میں نے پڑھا تھا یا نوجوانی کے دور میں پیام اعظمی صاحب کا، کربلا ہر دور کی ضرورت۔ کربلا سن 61 ہجری تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب تک دنیا میں ظالمین پائے جائیں گے، جب تک دنیا میں ظلم و استبداد پایا جائے گا، تب تک یاد کربلا باقی رہے گی۔ اور کربلا نام ہی ہے صدائے احتجاج بلند کرنے کا۔ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوگا، کوئی اپنی صدائے احتجاج بلند کرے یا نہ بلند کرے، لیکن جس کا تعلق کربلا کی سرزمین سے ہے، جس کا تعلق مظلوم کربلا امام حسین سے ہے، وہ یقیناً مظلومین کی حمایت میں ظالمین کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے گا۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، پہلا اہم کارنامہ امام سجاد نے کیا انجام دیا ہے؟ عاشورہ کے پیغامات کو دنیا والوں تک پہنچایا ہے۔ اب یہ مصائب کے بھی فقرات ہیں لیکن میں یہیں پر بیان کروں اور شاید کسی کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ امام سجاد نے کس طرح کربلا کو یاد کیا ہے؟ مجالس ازا کا اہتمام کیا ہے امام سجاد نے، اور پھر اس مجلسوں کی کیا رونق رہتی ہوگی جہاں امام سجاد خود خطیب ہوں، جہاں فضیلت و مصیبت اہل بیت طاہرین کا تذکرہ ہوتا ہو۔ امام سجاد نے متعدد زیارتیں تعلیم فرمائی ہیں، توجہ کیجئے گا، متعدد زیارتیں تعلیم فرمائی۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام سجاد کی شعلہ بیانی، آپ شام کے دربار میں جو امام سجاد نے خطبہ دیا ہے جسے آپ مستقل سنتے رہتے ہیں، میں اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یوٹیوب پر یہ مطالب بھرپور طریقے سے موجود ہیں، میں تکرار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام سجاد جب شام کے دربار میں خطبہ دیتے ہیں تو اپنا تعارف کراتے ہیں، میں مکے کا فرزند ہوں، میں منا کا فرزند ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں۔ کہتے ہیں جعفر طیار ہم میں سے ہیں، حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں، اور اسی جگہ پر امام سجاد اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں۔
अना इब्नु अल-अतशान बिकरबला, मैं उसका बेटा हूं जिसे करबला में प्यासा मारा गया। इमाम सज्जाद क्या फरमाते हैं, मैं उसका फर्जंद हूं करबला में जिसके लिबास को लूटा गया, मैं उसका बेटा हूं करबला में जिसकी अंगुश्तर मुबारक को चुराया गया। इमाम सज्जाद अपना यूं तारुफ पेश करते हैं। आप पढ़िए इमाम सज्जाद के खुतबात को, आप पढ़िए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन फ़िक़रात को जिसमें इमाम सज्जाद ये आवाज़ देते हैं, जब कभी आपके पास पानी आता था इमाम क्या कहते थे, वो मंजर कोई बेटा अपनी आंखों से न देखे जो मंजर इमाम सज्जाद ने देखा है। जब कभी 35 बरस इमाम सज्जाद ने बाद शहादत इमाम हुसैन जिंदगी बसर की, और जब इमाम सज्जाद के पास पानी आया तो अपने बाबा की मजलूमियत को याद करके यही तो कहते थे, क़ुतिल इब्नु रसूलिल्लाह अतशाना, फर्जंद रसूल को करबला के मैदान में प्यासा मारा गया। जब कभी इमाम सज्जाद की खिदमत में खाना आता तो इमाम सज्जाद फरमाते, क़ुतिल इब्नु रसूलिल्लाह जाया, नवासे रसूल मेरे बाबा इमाम हुसैन को करबला के मैदान में भूखा मारा गया। ये अंदाज था इमाम सज्जाद का वाक़े करबला और पैगामात आशूरा की पासवानी के लिए, और ये अहम कारनामा अंजाम दिया है अकीले बनी हाशिम शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने, और अहम कारनामा अंजाम दिया है सैयदुस साजिदीन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। तो पहला अहम कारनामा क्या है, इमाम सज्जाद हर आन जब तक जिंदा रहे मुसलसल अपने बाबा की मजलूमियत को बयान करते रहे, और बयान करते रहे कि आखिर मकसद क़याम इमाम हुसैन क्या था। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, महदूद वक्त में बात को तमाम करना है। दूसरा अहम कारनामा इमाम सज्जाद का क्या है, इमाम सज्जाद ने इस्लामी तालीमात को दुआओं के ज़िम्न में बयान फरमाया है। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, बसा औक़ात हम करबला की सरजमीन का सफ़र करते हैं, हम मकामात मुक़द्दसा तक जाते हैं, लेकिन जाने के बाद हमारे पास चूँकि अंदाज़ दुआ नहीं है, सलीक़े दुआ नहीं है। हमने अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मुसीबत और फजीलत को सुना है, फजीलत के नाम पर चंद एक वाक़यात को सुना है, लेकिन उनका अंदाज़ दुआ नहीं देखा। मैं आपके सामने बयान करूँ इमाम सज्जाद का अंदाज़ दुआ क्या था। इमाम सज्जाद जाने के बाद बैंक बैलेंस का मुतालबा मालिक की बारगाह में नहीं करते थे। इमाम सज्जाद बच्चों के अच्छे नंबरों से पास होने की दुआ नहीं करते थे। इमाम सज्जाद घर बनने की दुआ नहीं करते थे। इमाम सज्जाद छोटी छोटी दुआएं मालिक की बारगाह में पेश नहीं करते थे, बल्कि रिवायात बताती हैं उस सरसख्त दौर में भी जब बनी उमैया की तरफ से पहरा है, सख्त बंदिशें हैं, सुऊबतें हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, हमारे और आपके चौथे इमाम जब दुआ के लिए मालिक की बारगाह में दस्ते सवाल फैलाते थे तो इमाम सज्जाद की दुआओं को सुनने के लिए लोग जूक दर जूक निकलते थे कि आज इमाम सज्जाद मालिक की बारगाह में क्या बयान करने जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा पढ़िए आप सहीफ़े सज्जादिया को, पढ़िए आप इमाम सज्जाद की मुनाजात खम्से अशर को। मैं अपने जवान दोस्तों से और उन तमाम बरादरान से जो मुझसे मोहब्बत करते हैं गुजारिश करूंगा, अगर मुनाजात खम्से अशर की तिलावत नहीं कर सकते हैं, आप एक बार पढ़िए मुनाजातुत ताइबीन को, जिनके बारे में उलमा ने कहा है कि कम से कम एक बार मुनाजातुत ताइबीन का इंसान मुताला तो करे। क्या है ये मुनाजातुत ताइबीन? जहां एक तौबा करने वाला मालिक की बारगाह में जाकर के अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करता है। अजीज़ान गिरामी, मगफिरत तलब करने का मतलब वो नहीं है जो बाद शहरों में हमने देखा है कि गाल थपथपा लिया, कान उमेट लिया और तौबा हो गई, नहीं, बल्कि तौबा यानी सिद्क दिल से इंसान हुर जैसा अपने आप को बनाकर मालिक की बारगाह में पेश कर दे। जनाब हुर की जिंदगी का मुताला कीजिए, पूरी जिंदगी किस तरफ, लेकिन एक लहजे ने दरे इमाम हुसैन पर पहुंचा करके उनके मुस्तकबिल को ताबनाक कर दिया और हुर हजरत हुर में बदल गए। तभी तो शायर ने कहा, इश्क़ मौला में मेरा दिल जब फना हो जाएगा, या मदीना या नजफ या करबला हो जाएगा। और देखकर फौज अदू में हुर को कह सकता था कौन, खाक होकर शामिल खाके शिफा हो जाएगा। तो हमें अपने आप को हुर जैसा बनाना होगा। अजीज़ान गिरामी, इमाम सज्जाद ने दुआओं के कालिब में तालीमात कुरान
اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے معارف کو پیش کیا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کروں انہی دعاؤں کے ضمن میں امام سجاد کی تعلیم کردہ زیارت امین اللہ بھی ہے. پڑھا ہوگا بعض افراد نے غدیر کے موقع پر ایک مختصر سی زیارت. جب ہم نجف اشرف پہنچتے ہیں تو مولا کائنات کی بارگاہ میں زری اقدس کے پاس پہنچنے کے بعد جس زیارت کی تلاوت کرتے ہیں وہ یہی زیارت امین اللہ ہے. ائمہ اطہار کے حرم میں جانے کے بعد انسان کو زیارت امین اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے. یہ وہ زیارت ہے, آپ پڑھیے اپنے گھر میں رہ کر کے بھی. ہم اور آپ کربلا نہیں جا سکتے اس سال 40 کے موقع پر, شاید کہ حالات سازگار ہو جائیں, امید یہی کرتے ہیں. تو کیا وہ ثواب زیارت جو انسان کربلا جا کر کے حاصل کرتا ہے یہاں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں. صدق دل سے انسان اپنے گھر میں رہ کر کے صرف ایک بار کہہ دے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, وہی ثواب ملے گا جو انسان کو امام حسین کی ذریعہ اقدس کے پاس پہنچنے کے بعد ملا کرتا ہے. آپ پڑھیے جناب اویس قرنی کی زندگی کو, توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں. بس اوقات یہ بہت ہوتا ہے جب ہم کربلا جاتے ہیں, جب ہمارے مومنین جاتے ہیں, ہمارے جوان جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بڑی بھیڑ تھی لیکن ہم نے اپنے آپ کو زری تک پہنچا دیا. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں, زری تک پہنچانا کمال نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے جلوسوں میں تابوت کے ساتھ کیا ہوتا ہے, عالم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ویڈیوز موجود ہیں. بس اوقات بے حرمتی ہوتی ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر کے اس کو ہاتھ لگا لیجئے, کمال یہ ہے کہ آپ کا دل اس بارگاہ سے متصل ہو جائے. توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں, جناب اویس قرنی یمن کی سرزمین سے پہنچتے ہیں بارگاہ نبوت میں, لیکن نبی اعظم کے بیت الشرف پر پہنچنے کے بعد محدود وقت میں واپس چلے جاتے ہیں. جتنا وقت ماں نے دیا تھا اسی وقت میں واپس آ گئے. پیغمبر اعظم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں انی اشم روح الرحمن, مجھے رحمانی خوشبو محسوس ہو رہی ہے جو میرے مشام جاں کو معطر کر رہی ہے. تو اصحاب نے پوچھا یہاں تو کوئی نہیں, کہا نہیں, آنے والا آیا تھا اپنے کردار کی خوشبو بکھیر کے چلا گیا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو ویسے قرنی بنانا ہوگا. عزیزان گرامی, زیارت امین اللہ کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس زیارت میں ایک زائر مالک کی بارگاہ میں 13 دعائیں طلب کرتا ہے. وقت نہیں ہے, آپ جا کر کے خود مطالعہ کیجئے, تلاوت کیجئے, آپ کو معلوم ہوگا. ابھی امام سجاد کی دعاؤں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں. یہ کون سی صحیفہ سجادیہ ہے جو آج مثلا میں اگر 40 برس کا ہوں تو 40 برس سے مسلسل مجلسوں میں شریک ہو رہا ہوں, لیکن میرے گھر میں صحیفہ سجادیہ ہے یا نہیں؟ کوئی اگر 50 برس کا ہے, امام سجاد کا تذکرہ 50 برس سے سن رہا ہے, لیکن کیا اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے صحیفہ سجادیہ کو رکھا آج تک؟ یہ سوال ہے میرا آپ سب سے, یہ سوال ہے قوم کے ایک ایک فرد سے. جو 60 برس کا ہے اس نے اپنی زندگی کے 60 برس گزارے, 60,000 مجلسوں میں شرکت کی, خود بھی مجلس کا اہتمام کیا, لیکن صحیفہ سجادیہ آج تک اس کے گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. یہ وہ کتاب جو واٹیکان مرکز عیسائیت و مسیحیت میں جہاں لائبریری موجود ہے, صدر جگہ پر, نمایاں جگہ پر اس کو جگہ ملتی ہے صحیفہ سجادیہ کو. انہیں اس کی عظمت کا علم ہے, نہیں علم ہے تو ہمیں اور آپ کو نہیں. اور آسان کر دوں, سن 1353 ہجری میں آیت اللہ العظمی مراشی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ, آپ پڑھیے آغا مراشی کی عزاداری کے سلسلے میں ان کے پیغامات, ان کی وصیت کو پڑھیے. آپ کیا کہا امام حسین کے لیے آغا مراشی نجفی نے, پڑھیے گا آپ, زندگی کا ان کے مطالعہ کیجئے. سن 1353 ہجری میں جب آغا مراشی عالم اہل سنت علامہ طنطاوی کے پاس مصر کی سرزمین پر صحیفہ سجادیہ بھیجتے ہیں, تو ادھر سے علامہ طنطاوی نے خط لکھا ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں, ہماری بدبختی ہے ہم اہل سنت کی کہ اب تک ہم اس کتاب کی عظمت سے بے بہرا تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا مکتب تشیع سے تعلق نہیں ہے, جو امام سجاد کو اپنا چوتھا امام نہیں مانتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں علامہ طنطاوی کہ اگر مجھے میری جوانی میں یہ کتاب مل گئی ہوتی تو میں اس کتاب کی ایک شرح لکھتا, اس کی تشریح کرتا. ہمیں اور آپ کو اس کتاب کی معرفت نہیں ہے. یہ کتاب واقعی میں پڑھے جانے کے قابل ہے. پھر امام سجاد نے جس انداز سے دعا کی ہے, ہمارے یہاں فریادی ماتم فوراً شروع ہو جاتا ہے, بہت معذرت کے ساتھ. بچے کی طبیعت خراب ہو تو فوراً مرچا اتارا جانے لگتا ہے, صدقہ کوئی نہیں نکالتا,
فریادی ماتم پہ سب فوراً آ جاتے ہیں، دعاؤں کو کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ آپ پڑھیے امام سجاد نے اولاد کے سلسلے میں کیا دعا کی ہے، طلب باران کے لیے امام سجاد نے کس انداز سے دعا کی ہے، کیونکہ ہمارے ممبروں سے یہ مطالب بیان نہیں ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، ہمیں اور آپ کو امام سجاد کی سیرت سے آشنائی کے لیے دیکھنا ہوگا کہ امام سجاد نے کس انداز سے مالک کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو خم کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں ابو حمزہ صومالی۔ پڑھیے آپ امام سجاد کے شاگردوں کی زندگی کو بھی بیان کروں گا ایک آدھ نام۔ ابو حمزہ صومالی کون ہے؟ دیکھیے ہم اور آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ۔ کسی موقع پر توفیق دی اللہ نے تو بیان کروں گا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جس نے مولا حسین آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کیا، وَأَكْرَمَنِي بِكَ، اور مجھے عزت بخشی آپ کے طفیل میں۔ ایک ذاکر، ایک خطیب، ایک طالب علم، ایک فاضل، ایک وائز، ایک مولوی، ایک عالم، ایک شاعر، ایک مرثیہ خان، ایک نوحہ خان، اس کی کیا عظمت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس احترام کے ساتھ عزادار اس کی پذیرائی کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے ملی ہے فضیلت؟ امام حسین علیہ السلام سے توسل کے نتیجے میں۔ توجہ کیجئے گا۔ لیکن میرا ایک کہنا ہے، آج ہم اور آپ ناز کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ کمال یہ ہے انسانی کردار کا کہ اہل بیت کسی کو اپنا بنا لیں۔ مثلا کربلا کی سرزمین کا آپ معائنہ کیجئے، روز عاشور ابو سمامہ امام حسین سے کہتے ہیں وقت نماز، ہم اور آپ کربلا جاتے ہیں، دعائیں مانگ کر آتے ہیں، لیکن کتنا اچھا ہو کہ وقت کا حسین ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازے، اور دعا کرتا ہے ہمارا وقت کا حسین، یعنی فرزند زہرا حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی۔ لیکن ابو سمامہ نے جیسے ہی وقت نماز یاد دلایا، امام حسین کیا کہتے ہیں؟ یا ابا سمامہ قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین۔ اے ابو سمامہ، تم نے مجھے نماز کا وقت بتایا، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں اور اپنا ذکر کرنے والوں میں شمار کرے۔ تو کرنا یہ ہے کہ ہمیں خود امام اپنا بنا لیں، امام اپنا بنا لیں۔ اب آپ مطالعہ کیجئے، مثلا ابو حمزہ صومالی، ہم اور آپ دعائے ابو حمزہ صومالی کی ماہ رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، البتہ اگر شارٹ کٹ کی تلاش نہ ہو تو، ورنہ کوشش یہی ہوتی ہے چھوٹی سی دعا پڑھ لی جائے اور کام ختم ہو جائے۔ وہ بھی دعا پڑھتے نہیں ہیں، مولوی صاحب پڑھتے ہیں اور ہم صرف سن لیتے ہیں۔ نہیں، بیداری لانی ہوگی، فکری انقلاب جب تک نہیں آئے گا تب تک ہم اپنے سماج کو ایک کربلائی سماج میں نہیں بدل سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابو حمزہ صومالی آپ پڑھیے۔ ابو حمزہ صومالی کون ہے؟ 3 بیٹوں کی شہادت راہ خدا میں پیش کی ہے ابو حمزہ صومالی نے، اور امام سجاد کے اتنے قریبی ہو جاتے ہیں کہ امام جو دعا تعلیم فرماتے ہیں اس کا نام ہی دعائے ابو حمزہ صومالی پڑ جاتا ہے۔ ابو حمزہ صومالی، ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں مشغول عبادت تھا۔ واقعی میں بڑی باعظمت مسجد ہے مسجد کوفہ۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں مشغول عبادت تھا، اچانک ایک نورانی چہرے کا مالک مسجد میں داخل ہوا۔ امام سجاد کا انداز عبادت آپ دیکھیے، یہ جو آج ایک مقایسہ ہوتا ہے، ایک موازنہ ہوتا ہے کہ عزاداری کر لی تو نماز، اور نماز اگر نہیں، وہ شہنشاہ نقوی صاحب کا جملہ بڑا قیمتی ہے جسے میں نے کہیں کسی مجلس میں کوٹ بھی کیا تھا کہ عزاداری ہر وقت، نماز پر وقت، نماز بر وقت ہونی چاہیے۔ اب یہاں کوئی مقایسے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزاداری کے لیے ہمارے پاس 24/7 ہم آزاد ہیں، جب موڈ بنے، جب دل لگے، جب وقت ملے۔ اور اس سال کووڈ-19 میں میں خود لکھنؤ میں موجود نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ مومنین نے جب ان کو فرصت ملی عزاداری کا اہتمام کیا۔ جگہ کا نام نہیں لے سکتا ہوں، جب موقع ملا جوانوں نے صف عزا بچھا دی، دل کھول کر ماتم کیا مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین کا۔ کہتے ہیں کہ میں مشغول عبادت تھا، میں نے دیکھا ایک شخص آیا، نورانی چہرے کا مالک، اور جب وہ نماز جیسی عبادت میں مصروف ہوا تو جیسے ہی وہ نورانی چہرے کا مالک کہتا ہے اللہ اکبر، تو تنہا وہ ذات اللہ اکبر کی صدا بلند نہیں کر رہی ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ مسجد کے در و دیوار بھی صدائے تکبیر بلند کر رہے ہیں۔
مسجد کے ستون بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. نماز تمام ہوئی, وہ شخص باہر نکلا. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں میں باہر نکلا مسجد کوفہ کے, میں نے دیکھا ایک غلام کھڑا ہوا. میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا تم نے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا. کہا یہ کوئی اور نہیں سوائے فرزند حسین حضرت علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ انداز عبادت. اور پھر جاتے ہیں ابو حمزہ صومالی حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, اور پھر جناب ابو حمزہ صومالی یہیں سے قربت ہوئی ہے, اور شاید یہ پہلی ملاقات ہے حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور پھر امام سجاد کہتے ہیں اے ابو حمزہ صومالی کیا میرے جد امیر المؤمنین کی زیارت کے لیے چلو گے؟ جی ہاں چلوں گا. ہاتھ پکڑتے ہیں ابو حمزہ صومالی کا امام سجاد. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں ایک بیابان ہے, معلوم ہے آپ کو نجف ایک بیابان تھا, آج جا کر کے یہ سرزمین ولایت بقعہ نور بنی ہوئی ہے. امام سجاد پہنچتے ہیں, اور پہنچنے کے بعد اپنے جد امیر المؤمنین کی بارگاہ میں تحفہ سلام پیش کرتے ہیں, اور وہیں پر زیارت تعلیم فرماتے ہیں ابو حمزہ صومالی کو, جو آج بعض کتابوں میں وہ زیارت موجود ہے. یہ ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادی سیرت. یہ ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ انداز تبلیغ جو بعد شہادت امام حسین امام سجاد نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے. اب آپ توجہ کیجئے گا, میں آپ کے سامنے عرض کروں, امام سجاد پوتے کس کے ہیں؟ امیر المؤمنین, امیر بیان و سخن, امام العارفین کے, جس کے لیے جار جرداق نے بڑا قیمتی جملہ کہا تھا, یا علی انا لست بمسلم فضلا ان اکون شیعہ ولکن احبک. اے علی, شیعہ ہونا تو دور کی بات, میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں, لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں. امیر المؤمنین, امیر المؤمنین کا علمی اور کلامی معجزہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ, جس کے لیے آپ کے شہر لکھنؤ کے ممتاز شاعر استاد شاعر جناب سرور نواب سرور لکھنوی نے کہا تھا کہ شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے, تھیں اور زبان عربی سے پہلے, لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے. قولی معجزہ ہے امیر المؤمنین کا نہج البلاغہ. توجہ کیجئے گا, قرآن مجید مالک کریم کا کلامی معجزہ ہے. جس طرح قرآن پروردگار کا کلامی معجزہ ہے, جس طرح نہج البلاغہ امیر المؤمنین کا قولی اور کلامی معجزہ ہے, اسی طرح یہ صحیفہ سجادیہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا قولی اور کلامی معجزہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. قولی اور کلامی معجزہ کس کا ہے؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا. بہت ساری باتیں ہیں, مثلا ابن شہر عاشوب نے لکھا ہے صحیفہ سجادیہ کے سلسلے میں کہ بصرے میں ایک نامور دانشور تھا. جب اس کی خدمت میں یہ بات پہنچائی گئی, جو متعصب ہے, اہل بیت کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے, آج بھی ہیں ایسے بدبخت افراد. ہمارے پڑوسی ملک میں ایک آفت آئی ہوئی ہے, ایک آفت آئی ہوئی ہے. واقعاً مؤمنین کو ہر دور میں آزمایا گیا ہے, لیکن قرآن نے خود اعلان کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ان کے پائے سے بات میں لغزش نہیں آتی. آج بھی اسلام آباد میں ایک عظیم کانفرنس ہوئی, علماء نے اپنا موقف بیان کیا ہے, علماء نے آ کر وضاحت کی ہے, لیکن بعض نادان جاہل کمیل افراد ممبروں پر آنے کے بعد اختلافی باتیں کرتے ہیں. پھر دیگر افراد, دیگر قوم کے ماننے والے سمجھتے ہیں یہی شیعہ قوم کا عقیدہ ہے. نہیں, علماء سے دین لینا ہے, علماء سے دین لینا ہے. عزیزان گرامی, ایسا نہ ہو کہ خوبصورت سجی ہوئی گفتگو اور اپنی طرف سے من گھڑت روایتوں کو سننے کے بعد ہماری قوم کا جوان یہ سمجھے یہی ہے فضیلت, یہی ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت. آپ توجہ کیجئے گا, امام سجاد نے کس انداز سے زندگی بسر کی ہے. ابن شہر عاشوب کہتے ہیں بصرے میں ایک خطیب تھا, متعصب تھا, اہل بیت کی دشمنی دل میں رکھنے والا, بغض و حسد اور کینہ رکھنے والا. اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچی صحیفہ سجادیہ فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو اپنے شاگردوں سے, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھی صحیفہ سجادیہ کی طرح کچھ املا کروں؟ اور لکھا ہے ابن شہر عاشوب نے کہ وہ دست بقلم ہوا. اب جو اس نے سر جھکایا ہے صحیفہ سجادیہ کے مقابلے میں کچھ لکھنے کے لیے,
تو وہ سر ہمیشہ کے لیے جھک گیا، کبھی بھی سر بلند نہیں ہو سکا ہے۔ یعنی اگر انسان کو سر بلندی چاہیے تو اسے صحیفہ سجادیہ کی عظمتوں کا اقرار کرنا ہوگا، صحیفہ سجادیہ کی عظمتوں کا اعتراف کرنا ہوگا۔ بڑی باعظمت کتاب ہے۔ علامہ حسن زادہ آملی حفظہ اللہ موجود ہے ابھی شہر مقدس قم میں، انہوں نے بڑی حسین بات بیان کی ہے کہ جس طرح امیر المؤمنین کے بعض جسمانی معجزات ہیں، جیسے باب خیبر کو 2 انگلیوں پر اکھاڑ لینا، یہ مولا کائنات کی جسمی فضیلت ہے، اسی طرح امیر المؤمنین کو پروردگار نے کلامی معجزہ دیا ہے، نہج البلاغہ جس کی مثال ہے۔ علامہ حسن زادہ آملی کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے قولی اور کلامی معجزے کا نام ہے صحیفہ مبارکہ سجادیہ۔ یہ صحیفہ سجادیہ اتنی باعظمت ہے، میں آپ کے سامنے ایک روایت اور پیش کروں سبط ابن جوزی کی، عالم اہل سنت ہے، دیکھیے انہوں نے کیا بیان کیا ہے۔ سبط ابن جوزی کہتے ہیں کہ اگر بعد نبی اعظم حضرت علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو امت مسلمہ کو توحید کے ابواب اور توحید کے جزیات سمجھ میں نہ آتے۔ توجہ کیجئے گا، اصول و فروع کے جزیات اگر آج امت مسلمہ کو سمجھ میں آئے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ امیر المؤمنین کی وجہ سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خصائص الائمہ میں لکھا ہے سبط ابن جوزی نے، لکھتے ہیں سبط ابن جوزی کہ اگر علی نہ ہوتے تو مسلمانوں کو اصول و فروع دین کے جزیات کا علم نہ ہوتا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے فرزند سید الساجدین نہ ہوتے تو آج مسلمانوں کو اپنے مالک سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہ ملتا۔ انداز دعا کہاں سے ملا ہے؟ انداز دعا ملا ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام سے۔ یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے عزیزان گرامی صحیفہ سجادیہ کی۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اب آپ کے سامنے میں پیش کروں مالک کی بارگاہ میں امام سجاد جب دعا کرتے تھے یوں ہی دعا نہیں کرتے جیسے آج ہمارے بچے کرتے ہیں۔ آپ کبھی ہمارے گھر آئیے وقت نماز اور ہمارے دونوں بچوں کی آپ دعا سنیے، معصومانہ لب و لہجے میں کس انداز سے وہ دعا کرتے ہیں۔ امام سجاد جب دعا کرتے تھے تو زار زار گریا کرتے تھے، جس طرح بارش کا پانی برستا ہے اس طرح آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں ہوتا تھا سید الساجدین امام زین العابدین کے۔ اور میں پیش کروں آپ کے سامنے وہ جملہ، امام سجاد فرماتے تھے یا مولائی ای الاحوال اتذکر و ایہا انسا، کسے یاد کروں کسے بھلا دوں، ولو لم یکن الا الموت لک فکیف وما بعد الموت آدم و ادھا مولایا یا مولایا حتی متا و الی متا، کہاں جاؤں پروردگارہ میں کہاں جاؤں، کس کے دروازے پر جا کر دستک دوں، حالات پرآشوب ہیں مالک کہاں جاؤں۔ امام سجاد کہتے ہیں کس کے دروازے پر جا کر دستک دوں، کہاں کنڈی کھٹکھٹاؤں۔ امام سجاد پھر اس کے بعد کہتے ہیں اقول لک العتب مرۃ بعد اخری، خدایا میں پھر تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، مجھ سے خطا ہوئی، میں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی، لیکن مالک یہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دیا امام سجاد نے، ہم سے خطا ہوئی، ہم نے تیری بارگاہ میں توبہ بھی کی لیکن پھر دوبارہ ہم اس خطا کے مرتکب ہوئے۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ گناہوں پر گناہ کرتے ہیں، گال تھپتھپا لیا اور پھر 2 دن کے بعد اسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تنہا ذات پروردگار سے لو لگانے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام نے انداز دعا ہمیں اور آپ کو تعلیم دیا ہے۔ اور پھر جوانوں کے لیے معصوم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بالکل ویسا ہی ہے جس طرح ایک انسان ابھی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آیا ہو، جیسے کوئی اس نے گناہ انجام ہی نہ دیا ہو۔ لہذا صدق دل سے مالک کی بارگاہ میں توبہ و طلب مغفرت کرنی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم اور آپ سوچتے ہیں نہیں ہم تو عزادار ہیں، ہم تو مجلس کرنے والے ہیں، ہم تو ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ ایک بڑا شبہ ہے، غلط فہمی ہے، ایک بڑی غلط فہمی ہے عزیزان گرامی۔ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں صراحت کے ساتھ، 8ویں امام سامن الحجج حضرت امام علی رضا علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے زید، جو فرزند ہے کس کا؟ امام موسی کاظم کا، لیکن بے دین ہے، لوگوں کو اذیت پہنچانے والا ہے۔ آج ہیں ہمارے سماج میں بھی ایسے افراد جو لوگوں کو بلا سبب اذیتیں پہنچاتے ہیں، غنڈے بدماش قسم کے لوگ۔ زید نے ایسا ہی کیا تھا،
امام رضا کا بھائی ہے, آتا ہے مولا کو سلام کرتا ہے, مولا جواب نہیں دیتے ہیں. زید امام رضا سے کہتا ہے آپ میرے بھائی ہیں. امام سجاد نے فرمایا لا اخاء بینی و بینک, میرے اور تمہارے درمیان اخوت کا کوئی رشتہ نہیں ہے, یہاں معیار بندگی پروردگار ہے. اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ, وہ اخوت, وہ برادری, وہ بھائی چارگی اپنی جگہ پر برقرار رہے گی. یہاں تک کہ کہا تم میرے بابا کے فرزند ہو گئے ہیں لیکن ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے ہاں مالک کی معصیت پائی جاتی ہے. میں آپ کے سامنے عرض کروں, لہذا مالک کی بارگاہ میں حسب و نسب کام آنے والا نہیں ہے. وہاں دیکھا جائے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, طاؤس یمانی. توجہ کیجئے گا, امام سجاد سے ملاقات ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ امام سجاد زار زار گریا کر رہے ہیں, بکا کر رہے ہیں, نالہ و زاری کر رہے ہیں, آہ و فغاں ہیں. طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں نے امام سجاد سے عرض کیا مولا اس حد تک گریا کیوں؟ آپ کی جد ماجدہ فاطمۃ الزہرا ہیں, آپ کے جد رسول اعظم ہیں, آپ کے جد امیر المؤمنین ہیں, آپ کے بابا حسین مظلوم کربلا ہیں. سنیے گا امام سجاد نے کیا فرمایا. امام سجاد کہتے ہیں کیا تم نے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی ہے جس میں مالک نے آواز دی کہ کل قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے, اپنے باپ سے, اپنے دوست سے, اپنی اولاد سے, اپنے ماں باپ سے راہ فرار اختیار کرے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, 5 گروہوں سے انسان راہ فرار اختیار کرے گا. امام سجاد کہتے ہیں کل قیامت کے دن مجھے دادی سے کوئی کام نہیں ہوگا, کل قیامت کے دن میں ہوں گا اور اللہ کی بارگاہ ہوگی جہاں مجھے جواب دینا ہوگا. مالک کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اب ہم اپنے نام اعمال کو لے کر حاضر ہوں گے اور پھر فیصلہ ہوگا ہمارے حق میں. یہ انداز ہے امام سجاد علیہ السلام کا. بسا اوقات میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں صرف فہرست وار ایک روایت ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی کہ آخر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے. بعض افراد آپ کو ملیں گے, بسا اوقات انسان جس طرح دینی اداروں سے لوگوں کو توقع بہت زیادہ ہوتی ہے. توجہ کیجیے گا, مثلا تنظیم المکاتب نے ایک مہم چھیڑی, بہت اچھی مہم, لاک ڈاؤن کے زمانے سے لے کر آج تک, اور الحمدللہ جاری و ساری ہے, کام اچھا ہے, تذکرہ ہونا چاہیے. علی والو, کوئی علی والا بھوکا نہ سوئے. صرف ایک ادارہ نہیں, مختلف اداروں نے, مختلف جوانوں نے, مختلف تنظیموں نے یہ کام کیا اور پھر انہوں نے روزگار یوجنا شروع کی آپ کے اپنے شہر میں. بس اوقات توقع بہت زیادہ ہوتی ہے. مثلا فرض کیجئے کہ کسی ایک ادارے میں میرے گھر کا, مثلا میرے والد مرحوم کا نام 30 سال پہلے لکھا گیا تھا, اس وقت حالات اچھے نہیں تھے. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں, 30 سال پہلے نام لکھا گیا میرے والد مرحوم کا اور وہ اب تک جاری و ساری ہے, تو یہ میری بدبختی کہلائے گی کہ 30 برس میں تم ابھی تک ویسے ہی ہو, تم نے اپنے آپ کو اوپر نہیں اٹھایا, تمہارا مالی گراف اوپر نہیں گیا. آج ہمارے سماج میں غربا, مساکین, فقراء کے حقوق کیوں پامال ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے, وہ افراد جن کو آج ضرورت نہیں ہے وہ بھی بیجا توقع رکھے ہوئے نہیں, ملنا چاہیے ہمیں بھی. اور پھر ان کو جب راشن ملتا ہے اس حد تک مل جاتا ہے, میں نام نہیں لوں گا محلے کا, کہ راشن کو تقسیم کر جب کیا جاتا ہے اور راشن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ جا کر کے دکانوں پر فروخت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو کملا پسند کھانا ہے, ان کو سگریٹ پینی ہے. عزیزان گرامی, یہ المیہ ہیں, سوچنے کا موقع ہے. بس اوقات انسان مالک سے بہت زیادہ توقع کر لیتا. مثلا روایت میں ملتا ہے ایک بچی, اس کا باپ مرا, اب وہ بچی رو رو کر کہتی ہے خدایا بس ایک بار میرے باپ کو زندہ کر دے. کیسے ممکن ہے؟ یہ بیجا توقع ہے. بیجا توقع, بیجا توقع زن و شوہر میں اگر ایک دوسرے میں ہو, میاں کو بیوی سے, بیوی کو شوہر سے, تو بھی خاندانی انتشار اور خانوادے کا شیرازہ منتشر ہوتا ہوا نظر آئے گا. لہذا بیجا توقع نہیں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی, کبھی کبھی ہم بیجا توقع کرتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی, پھر ہم مالک سے رشتہ توڑ لیتے ہیں. ہماری ابا کو مرنا تھا, ہمیں ہی فلاں مرض میں مبتلا ہونا تھا. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں, اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو یقیناً اس میں بھی کوئی نہ کوئی راز ہے, مشیت ہے پروردگار. اور یقین کیجئے اگر آج دعا قبول نہیں ہو رہی تو کل قیامت میں مالک کی بارگاہ میں جب ہم پہنچیں گے تو جو دعائیں قبول ہوئی اس کے لیے بھی مالک سے عرض کریں گے خدایا میری ان دعاؤں کو بھی قبول نہ کیا ہوتا, تاکہ اس کے ثمرات آج دیکھنے کو مل جاتے. 5 علتیں بیان کی ہیں امام سجاد نے دعا قبول نہ ہونے کی. میں صرف ترجمے کی حد تک آپ کے سامنے پیش کروں. مثلا پہلی جو
علت ہے پہلا جو ریزن اور سبب ہے سوء النیہ، بدنیتی، بری نیت. دیکھیے اعمال کا انحصار کس کے اوپر ہے؟ نیتوں کے اوپر. اگر میں یہ بطالب اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کل ہمارے مصطفیٰ صاحب اس کو پیغمبر چینل پر اپلوڈ کریں گے اور ویوز بڑھیں گے، کمنٹس آئیں گے اور مجھے 2-4 وعدے ملیں گے، یقین جانیے یہ ہماری بدنیتی مالک کی بارگاہ میں ہمیں ذلیل و رسوا کرے گی. اگر ایک اچھی آواز کا مالک، ایک اچھا نوحہ خان نوحہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ سنیں گے، پبلسٹی ہوگی، ایک اچھا قاری قرآن، الا ماشاءاللہ آپ مثالیں لے لیجئے، ایک اچھا ڈاکٹر، تو کیا مالک کی بارگاہ میں کوئی اجر و پاداش ہے اس کے لیے؟ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے پیش کروں. مثلا نبی اعظم کی روایت ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم. جب انسان مالک کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہاں یہ ظاہری بیوٹی نہیں دیکھی جائے گی. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ مالک انسان کی صورت نہیں دیکھے گا کہ دیکھنے میں کیسا ہے، کالا ہے، گورا ہے، عرب ہے، عجم ہے. نہیں، اگر انسان کالا بھی ہے لیکن شیخ زگزاکی کی طرح ہے جس کا دل نور ایمان سے مملو ہے، تو مالک کی بارگاہ میں جون جن کے لیے امام حسین نے مالک کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی تھی، اللہم بیض وجہا وطیب ریحا واحشرہ مع الابرار. جون سیاہ پوست ہیں، بلال مؤذن اسلام قرار پائے. پروردگار صورت نہیں دیکھے گا، نہ انسان کے مال و دولت کو مالک کی بارگاہ میں دیکھا جائے گا. پیغمبر نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا کل قیامت میں مالک کی بارگاہ میں نہ انسان کی صورت کو دیکھا جائے گا، نہ انسان کے مال کو دیکھا جائے گا. وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. پروردگار کیا دیکھے گا؟ پروردگار انسان کے دل کی گہرائیوں میں موجود نیتوں کو دیکھے گا اور انسان کے اعمال کو دیکھے گا. جناب ابو ذر کے نام بھی پیغمبر اعظم کی ایک نصیحت ہے. پیغمبر نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، لیکن لک فی کل شیء نیہ. میرے جوان دوستوں سے، نوجوانوں سے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے خطاب ہے. پیغمبر کہتے ہیں اے ابو ذر، تمہارے ہر عمل میں نیت ہونی چاہیے. پھر پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ حتی فی الاکل والنوم، یہاں تک کہ جب کھانا کھاؤ تو اس میں بھی نیت قربتاً اللہ کی کرو. جب سونے لگو تب بھی قربت کی نیت سے سو. بھائیوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، قربت کی نیت سے اگر آپ نے غسل کر لیا تو یقین جانیے مالک کی بارگاہ میں سرفراز ہوں گے، سربلند ہوں گے، عزت ملے گی، قابل اعتبار ہوں گے، دوسروں کی نگاہ میں محترم ہوں گے. تو پہلی چیز نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے. دوسری چیز وَخُبْثُ السَّرِيرَةِ، کبھی کبھی انسان کا ظاہر تو بہت اچھا ہوتا ہے، اس لباس میں بھی آپ کو بہت سارے اچھے ملیں گے، لیکن باطن ان کا خباثتوں سے پر ہوتا ہے. شرپسند افراد ہر دور میں موجود رہے ہیں. کہا دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ خُبْثُ السَّرِيرَةِ، باطن خبیث ہے، باطن بڑا غلیظ ہے. باطن کو طیب و طاہر بنانا ہوگا. باطن کو طیب و طاہر بنانے کے لیے جو باطنی امراض ہیں مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے، بغض، حسد، اناد، کینہ، نفرتیں، عداوتیں. علم سجائیں گے، پھریرا ہوگا مثلا اتنے میٹر کا لیکن سگے بھائی سے بول چال بند ہے. یہ باطنی خباثت ہے. اس علم کو اٹھانے سے پھر اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. تیسری چیز وَتَرْكُ التَّصْدِيقِ بِالْإِجَابَةِ. بسا اوقات انسان مالک کی بارگاہ میں بہت ہی عجیب و غریب دل سے دعا کرتا ہے، معلوم ہے دعا تو قبول نہیں ہوگی، چلو مانگ لیتے ہیں. امام سجاد نے کیا فرمایا کہ اگر قبولیت کی ضمانت نہیں لے رہے ہو تم، اگر یہ یقین نہیں کہ مالک تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا اور پھر دعا مانگ رہے ہو تو پروردگار دعا کو قبول نہیں. تمہارا اعتماد، یقین کامل ہونا چاہیے کہ پروردگار ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. پھر فرمایا وَتَأْخِيرُ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ حَتَّى تَذْهَبَ أَوْقَاتُهَا. بہت اہم ہے. تنہا یہی ایک فقرہ وضاحت کے لیے کافی ہے. انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ انسان اول وقت نماز ادا نہیں کرتا ہے. نماز تو پڑھتا ہے ظاہراً. مجھے یاد آ رہا ہے امام رضا کی حدیث ہے کہ نماز کے 3 اوقات ہیں. ایک اول وقت ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، پھر اس کا کوئی حساب کا اندازہ نہیں لگا سکتا اجر و ثواب کتنا ہے. دوسرا وقت تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اس میں بھی ثواب ہے. تیسرا وقت
امام سجاد کہتے ہیں وہ فارمیلٹی ادا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ بس وقت جا رہا ہے جلدی جلدی بس نماز پڑھ لی. ہاں بس اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کیا اذان اور اقامت دونوں کہہ کر کے نماز پڑھنی ہے؟ چونکہ جلد بازی ہے، جلدی ہے. ہم اور آپ اگر امام سجاد کی طرح نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسجد کے بامدر تکبیر کی صدائیں بلند کریں، تو کم سے کم اول وقت مصلی عبادت پر تو نظر آئیں. آفس میں ہوں، گھر میں ہوں، چوراہوں پر ہوں، مجلسوں میں ہوں، اول وقت نماز پڑھنے کا آئیے عہد کریں. میں خود اپنے آپ کو تلقین کر رہا ہوں، اپنے دوستوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، اول وقت مصلی عبادت. یقین جانیے 4 رکعت نماز 4 منٹ سے زیادہ نہیں لگنا ہے. اول وقت نماز ادا کرنے کا ہمیں اپنے آپ کو عادی بنانا ہوگا. میں آپ کے سامنے عرض کروں 5ویں چیز واستعمال البذاء والفحش فی القول. میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 کو تلاوت کا سرنامہ سخن قرار دے کر تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے صاحبان ایمان صاحب تقوی بنو اور ہمیشہ محکم اور سنجیدہ گفتگو کرو. بات ایسی کرو جس میں وزن ہو. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں شہر کے بارے میں، علماء کے بارے میں، عزاداری کے سلسلے میں جو کچھ ہوا میں نہیں کہوں گا، لیکن بات اتنی ٹھوس ہونی چاہیے کہ پھر وہ بات آپ کے حرف آخر بن جائے. آپ ایوانوں میں بھی جائیے، آپ نیتاؤں کے ہاں بھی جائیے، جا کر کے اپنی بات کو اس انداز سے پیش کیجئے کہ پھر آپ کی بات کا کوئی وزن ہونا چاہیے. عزیزان گرامی قولوا قولا سدیدا. امام سجاد نے کیا فرمایا؟ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ بس اوقات مثلا انہی محلوں میں جہاں شیعوں کی اکثریت ہے، جہاں سال بھر مجلسوں کا اہتمام ہے، جہاں عزاداری کا اہتمام ہے، جوان بائک سے گزرتا ہے. تعجب ہوتا ہے مجھے مجلسوں میں شرکت کرنے والا جوان گالی کیوں بک رہا ہے؟ امام سجاد نے کیا فرمایا؟ دعا قبول نہیں ہوتی. اس کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان گالیاں بکتا ہے، انسان برے الفاظ کو اپنی زبان پر لاتا ہے. البتہ یاد رکھیے گا جنت ایسی جگہ ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. جنت میں، بہشت میں اس قسم کے لغویات کو سننے کو نہیں ملے گا. جنت کس کے لیے، بہشت کس کے لیے، فردوس برین کس کے لیے ہے؟ جو ان برائیوں سے پاک ہو، جو ان برائیوں سے پاکیزہ ہو. اسی لیے قرآن نے کہا ہدوا الی الطیب من القول. ہمیشہ اچھی باتوں کو کرو، طیب و طاہر پاکیزہ گفتگو کرو. عزیزان گرامی لیکن انسان بسا اوقات اپنی گفتار کی شہوتوں کا اسیر ہوتا ہے. شہوت فقط جنسی نہیں ہوتی ہے، جنسی شہوت نہیں ہوتی فقط، کبھی پیٹ کی شہوت ہوتی ہے کہ انسان کو ملنا چاہیے، چاہے وہ کھانا جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو یا حرام. کتنے جوان اسی میں خوش رہتے ہیں آج فلاں جگہ پارٹی ہے. ایک مطلب غور تو کر لو جس پارٹی میں تمہیں بلایا گیا ہے وہ کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ جو کھانا تمہیں دے رہا ہے اس کا پیسہ حلال ہے یا حرام؟ کبھی انسان اپنی زبان کی شہوت کا اسیر ہوتا ہے. جو زبان کی شہوت کا اسیر ہوتا ہے وہ انسان کبھی بھی سچ نہیں بولتا ہے بلکہ گالیوں کے سہارے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے. بس میں نے بات کو تمام کر دیا. ایک اہم کارنامہ امام سجاد کا، میں نے 2 کارنامے بیان کیے. ایک تو عاشورہ کو یاد کیا ہے، دوسری چیز دعا اور عبادت امام سجاد کی، تیسرا اہم کارنامہ ہے شاگردوں کی تربیت کی ہے. اس دور میں جب امام سجاد کے مکے اور مدینے میں چاہنے والوں کی تعداد 20 افراد تک بھی نہیں پہنچتی، امام سجاد نے ابو حمزہ صومالی کی تربیت کی ہے. امام سجاد نے ابو خالد کابلی کی تربیت کی ہے. اور ابو خالد کابلی اتنے قریب ہو جاتے ہیں امام سجاد کے کہ امام سجاد فرماتے ہیں یا ابا خالد، اے ابو خالد. توجہ کیجئے گا میں روایت پیش کر دوں تاکہ ہمیں اور آپ کو اپنی عظمتوں کا اندازہ ہو جائے کہ ہم جو دور غیبت کبریٰ میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہماری کیا فضیلت ہے. کیا کہتے ہیں امام سجاد؟ امام سجاد فرماتے ہیں یا ابا خالد، اے ابو خالد، ان اہل زمان غیبتی. روایت بڑی مفصل ہے. آئے اولی الامر کے بارے میں ابو خالد کابلی نے امام سجاد سے سوال کیا. امام سجاد نے 12 ائمہ کے نام لیے. جب 12ویں امام کا نام لیا تو فرماتے اے ابو خالد ان اہل زمان غیبتہ والقائلین بامامتہ والمنتظرین لظہور افضل من اہل کل زمان. اے ابو خالد کابلی، جو آخری حجت خدا کی غیبت کا اقرار کرنے والا ہوگا، جو لوگ ان کی امامت کا اقرار کرنے والے ہوں گے، جو ان کے ظہور کا انتظار کرنے والے ہوں گے، جو ان کے سچے منتظر ہوں گے، وہ پوری دنیا، پوری کائنات، ہر دور کے مؤمنین سے افضل ہیں. ہماری اور آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اور آپ وقت کے امام
منجی بشریت حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منتظرین ہیں۔ بس عزیزان گرامی، وقت بہت زیادہ ہو گیا، رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں معبود ہمیں امام سید سجاد علیہ السلام کی سیرت طیبہ سننے، سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ ایک بار پھر اپنی سلامتی کے لیے، تمام مؤمنین کی سلامتی کے لیے مل جل کر صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میں چند جملے ضرور مصائب کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واقعاً امام سجاد اس مظلوم امام کا نام ہے۔ میں نے بھی داغ یتیمی دیکھا ہے، جب ہمارا کوئی عزیز اس دنیا میں رخصت ہوتا ہے، اسی کووڈ-19 کے چلتے کتنے دوستوں نے فون کیا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بس کسی طرح غسل کرنے کا موقع مل جائے۔ نہیں، میں اور آسان کر کے آپ کے سامنے مصائب کا فقرہ پیش کروں۔ جب ہم اور آپ سڑک سے گزرتے ہیں اور فرض کیجئے کوئی جانور جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنی گاڑی کو گزار لے جائیں اور اس کے اوپر سے گاڑی نہ گزرے۔ اب ذرا امام سجاد علیہ السلام کی مظلومیت کا اندازہ لگائیے کہ امام حسین علیہ السلام کے پامال لاشے کو دیکھا ہے، اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ اس راستے سے گزر رہا ہے جہاں شہداء کے بے سر لاشیں پڑے ہوئے ہیں ریگزار گرم کربلا پر، تو ایک جوان فرزند ہے، دلی آرزو کیا ہوگی؟ اور جب چہرے کا رنگ بدلا ہے امام سجاد کا، تو زینب علیہ مقام نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا۔ کربلا میں دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جو بلندی سے گری تو نہیں معلوم کس چیز سے سہارا لیا ہوگا۔ ایک تو عباس دلاور فرزند ام البنین، دونوں شان قلم ہو چکے ہیں، دوسرے زینب علیہ مقام جن کے لیے امام زمانہ نے فرمایا ہمارا سلام ہو اس زینب علیہ مقام پر جس کے ہاتھ پس گردن سے بنے ہوئے، اجرکم علی اللہ۔ اور پھر جب امام سید سجاد نے اپنی پھوپھی زینب سے سوال کیا، پھوپھی اماں یہ آپ نے کیا کیا؟ جناب زینب نے یہی تو کہا تھا آج ہمیں پرسہ پیش کرنا ہے، بالخصوص زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو، چونکہ زینب کبریٰ کا مکمل ساتھ دیا ہے امام سید سجاد نے آقا حسین کی شہادت کے بعد۔ آج ہمیں پرسہ پیش کرنا ہے، ہمارے گھر میں کمسن بچیاں ہیں، جناب سکینہ یتیم حسین مظلوم کربلا سلام اللہ علیہا کو، ان کے بھائی حضرت امام سجاد کا، آج ہمیں پرسہ پیش کرنا ہے وقت کے امام کو۔ کہاں سے مصیبت کا آغاز کروں؟ امام سید سجاد، تاریخ میں چند ایک جنازے ایسے اٹھے ہیں جس میں بڑی بے کسی ہے، بڑی بے کسی ہے۔ ایک جنازہ تو خود امام سجاد کی جدہ ماجدہ ام مصائب ام الائمہ شجنت المصطفیٰ بی بی دو عالم شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ کا جنازہ، رات کی تاریکی میں فقط 14 افراد نے شرکت کی ہے شہزادی کونین کے جنازے میں۔ ایک جنازہ قید خانے شام میں، آپ سوچیے کیا کسی زندان میں کسی کی قبر بنتی ہے؟ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا۔ ایک جنازہ بغداد کے پل پر رکھا گیا ہے، 4 افراد اٹھا کر لے گئے ہیں، 7ویں امام موسیٰ کاظم کا، اور ایک تابوت ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ پتہ ہے امام سجاد علیہ السلام کے تابوت بعض جگہوں پر دیکھا ہے جب شبیہ تابوت برآمد ہوتی ہے کہ اس کے اوپر زنجیریں ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ امام سجاد کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام انہی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے گئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے۔ بس میں نے مختصر کر دیا، ایک منزل کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بھائی بہن کی محبت کو پیش کر دوں۔ شام کا دربار ہے، شام کا دربار ہے، جناب سکینہ کو یزید دیکھتا ہے اپنی نجس نگاہوں سے، اور پھر پوچھتا یہ کون؟ سوچئے 4 برس کی کمسن بچی سکینہ، اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا عالم کیا ہے؟ اگر ہم اپنے گھر کی بچیوں سے سوال کریں، کبھی کبھی پوچھنا چاہیے کیا کسی نے گوشوارے چھینے ہیں؟ ہمارے گھر کی بچیوں کے گوشوارے کوئی نہیں چھینتا ہے۔
جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بھیا امام سجاد کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہیں. بس میں نے مختصر کر دیا ہے. اور اس موقع پر امام سجاد نے اپنی بہن کو اشارہ کیا ہے. امام سجاد نے کہا اپنا نام بتا دو. کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں. سنیے گا یزید کیا کہتا ہے. یزید کہتا ہے میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا. ہاں میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا. پیار بیٹی کا حسین ابن علی سے پوچھو. کہا اگر تیرا بابا زندہ ہوتا تو کیا کرتا. کہا اگر بابا زندہ ہوتے تو تازے خرمے کھلاتے. یزید اپنے پاس بلاتا ہے. پھر بھیا کو دیکھا. امام سجاد نے اشارہ کیا. اب جب پہنچتی ہیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اور تشت پر سے اس روپوش کو ہٹایا گیا تو تازے خرمے تو نہ تھے, باپ کا کٹا ہوا سر موجود تھا. جناب سکینہ تڑپ گئی. بابا کا سر اپنی آغوش میں لینا چاہتی ہیں. یزید نے ایک جملہ کہا تمہیں اپنی محبت پر بڑا ناز ہے. اگر یہ چاہتی ہو کہ یہ سر تمہاری آغوش میں آئے تو اپنے بابا کے سر سے مطالبہ کرو. ننھی سکینہ نے اپنے جلے ہوئے دامن کو اٹھا دیا. بابا آج محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے. کٹا ہوا سر مظلوم کربلا اپنی جگہ سے بلند ہوا. کوہرام مچا اور سید سجاد نے اپنی بہن سکینہ سے امام حسین کا سر لیا. اے بہن سکینہ اگر یہ سر واپس نہیں رکھا تو قیامت آ جائے گی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس امام سجاد علیہ السلام کی مظلومیت کا ایک گوشہ بیان کر دوں. امام سجاد کو زہر دیا گیا ہے اور جب امام سجاد کی خدمت میں امام باقر نے, چاہنے والوں نے, اصحاب امام سجاد نے پانی پیش کرنا چاہا ہے تو امام سجاد نے یہی تو کہا تھا مجھے پانی نہ پلاؤ, میرے بابا کو کربلا میں پیاسا مارا گیا, میرے بابا کو پیاسا قتل کیا گیا. امام سجاد اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور امام زین العابدین کو خود آپ کے فرزند محمد باقر نے جنت البقیع میں امام حسن کے پہلو میں دفن کیا ہے. اور جب قبر کے سپرد کرنا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں بڑی آسانی سے, بہت آرام سے امام سجاد کے جنازے کو سپرد لحد کرے. اچانک امام سجاد کے جنازے سے آواز آئی, اے بیٹا سید سجاد میرے جنازے کا اتنا احترام, میرے بابا کا جنازہ 3 شب و روز ریگزار گھر میں کربلا پر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ.